ہمارے علماء نے لکھا ہے اس سیرت معصومین کو پڑھ کر یہ جملہ کہ جس طرح دو اماموں کی ہجرتوں نے اسلام کو بڑا مضبوط کیا، امام حسین کی ہجرت کربلا کی طرف اس نے اسلام کو بچایا، اور 8ویں امام کی مدینے سے ایران کی طرف ہجرت اس نے شیعت کو بچایا، شیعت کو مضبوط کیا۔ لوگ نہیں جانتے تھے شیعہ کون ہیں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے 8ویں امام کو مامون رشید نے ولی عہد بنایا تھا۔ ولی عہد کا مطلب میرے بعد یہ تمہارا بادشاہ ہوگا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ولی عہد کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، کتنے بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں، کتنی بڑی بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور یقین جانیے کہ امام کے سفر مدینہ سے لے کر خراسان تک اس سفر میں ہی دنیا کو پتہ چل گیا حق کا امام کون ہے، خاندان رسول کی عظمت کیا ہے۔ اگر اجازت دیں جلدی جلدی ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام چلتے ہیں مدینہ سے، ایک رستے میں آتے ہیں، دیکھیں غیبی اشارے ہیں، اللہ کا نظام ہے۔ ایک شخص خواب دیکھتا ہے محمد ابن عیسیٰ کہ ہمارے شہر کی مسجد میں نبی پاک آئے ہوئے ہیں، محراب مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، جو بھی جاتا ہے نبی پاک اسے مٹھی بھر کر کھجوریں دیتے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے میں بھی گیا، نبی پاک کی زیارت کی، مجھے بھی کھجوریں ملی، میں نے گنی 18 دانے تھے۔ آنکھ کھل گئی، میں سمجھا شاید میری زندگی کے 18 دن ہیں، میں نے وصیتیں شروع کر دی کہ 18 کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ 18 دن بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور اس دنیا میں جا کر نبی پاک کی زیارت کروں گا۔ یہ کہتا ہے اسی کشمکش میں تھا، 18واں دن آیا، چند دنوں کے بعد اعلان ہوا، لوگوں امام رضا علیہ السلام مدینے سے خراسان جا رہے ہیں، آپ کے علاقے سے گزر رہے ہیں، جو بندہ چاہتا ہے فرزند رسول کی زیارت کرے وہ شہر کی جامع مسجد میں آ جائے۔ یہ کہتے ہیں میرا بھولا ہوا خواب مجھے کچھ تعبیر ملنے لگی، جب مسجد میں آیا تو مجھے خواب کی تعبیر سمجھ آ گئی، جس طرح خواب میں نے دیکھا تھا، جس طرح نبی پاک بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح 8ویں امام بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح نبی پاک کے سامنے کھجوروں کا تھال تھا اسی طرح امام رضا کے پاس بھی کھجوروں کا تھال تھا۔ میں نے سلام کیا، امام نے مٹھی بھر کر مجھے دی، میں نے گنے تو 18 دانے تھے، واپس پلٹا اور کہا فرزند رسول کچھ دانے اور مل سکتے ہیں۔ امام نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا محمد ابن عیسیٰ، ہم آل محمد کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے، اگر خواب میں میرا نانا مصطفیٰ تجھے 18 سے زیادہ عطا کرتا تو میں امام علی رضا بھی زیادہ عطا کرتا۔ آپ نے غور فرمائی، جن کا خواب میں عدالت برابر ہے ظاہری زندگی میں کیسے برابر نہیں ہوگی؟ یہ مقام ہے، یہ سمجھ گیا کہ آل محمد کا مقام کتنا بلند ہے۔ اس امام کے سفر کے دوران نیشا پور ایک ایران کا بہت بڑا شہر ہے، یہاں سے امام گزرنے لگے، لوگوں کو پتہ چلا زہرا کا لال آ رہے ہیں، 24,000 علماء اکٹھے ہوئے امام کی حدیث سننے کے لیے۔ کتنے لوگ اکٹھے ہوئے؟ 24,000 کاغذ قلم لے کر لوگ کھڑے تھے۔ خود اندازہ فرمائیں خالی دیکھنے والے کتنے ہوں گے، سننے والے کتنے ہوں گے۔ اے فرزند رسول ایک حدیث ہمیں سنا دیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی ملک ہے بادشاہ یہاں آتے ہیں، اس طرح کا تو مجمع اکٹھا نہیں ہوتا۔ آج بھی لوگوں کو خرچہ دے کر بادشاہوں کے جلوسوں میں بلایا جاتا ہے۔ خود سمجھیے گا، خرچہ دے کر بلایا جائے، وہ دنیا کے بادشاہ ہیں، جو خود چل کر آئیں وہ دل کے بادشاہ ہیں۔ فرزند رسول ایک حدیث سنائیں، اپنے نانا کا فرمان سنائیں، اور آل محمد کے پیروکاروں میں اور دوسرے مذاہب میں یہ فرق ہے، وہ ہر کسی سے روایت لے لیتے ہیں، لیکن ہم نے نبی پاک کے بعد نہ گھر بدلا ہے نہ در بدلا ہے۔ جس نے نبی پاک کی گود میں آنکھیں کھولی تھیں اسی علی سے علم لیا، اور اسی علی کے جانشین مولا حسن سے علم لیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اسے سلسلہ ذہب کہتے ہیں، سونے کے سلسلے والی حدیث۔ امام کی سواری روکی گئی، امام نے چہرہ اقدس باہر نکالا اور فرمایا حدثنی عن ابی، مجھے میرے بابا موسیٰ کاظم نے بتایا، انہیں ان کے بابا امام جعفر صادق نے بتایا، انہیں ان کے بابا امام باقر نے بتایا، توری چپ دی قسم انہیں ان کے بابا امام علی زین العابدین نے بتایا، انہیں ان کے بابا امام حسین نے بتایا، امام حسین کو مولا حسن نے بتایا، اور مولا حسن اور حسین دونوں نے اپنے بابا سے سنا، مولا علی کو نبی پاک نے بتایا، نبی پاک کو جبریل نے آ کر بتایا۔ اللہ اکبر۔ مومنین غور فرمائیں، 24,000 بندہ لکھنے والا ہے، مولا ڈائریکٹ حدیث چا فرما ہوا، یہ سلسلہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام نے بتا دیا خالی حدیث سننا کافی نہیں ہے، حدیث کی سند کو بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔
اور آل محمد کے گھر کے علاوہ کہیں یہ سلسلہ نظر نہیں آئے گا. میرے سے دیکھ لو اور آخر تک دیکھ لو, ہمارا سلسلہ مصطفیٰ تک بھی پہنچتا ہے, خدا تک بھی پہنچتا ہے. کیا؟ لا الہ الا اللہ حصنی. اللہ نے جبریل کے ذریعے بتایا کہ لا الہ میرا قلعہ ہے. فمن داخل حصنی کانا آمنا من عذابی, جو لا الہ پڑھ لے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. لوگوں نے کاغذ قلم پر لکھ لی, سلسلہ بھی لکھ لیا. احمد ابن حنبل اہل سنت کے امام ہیں, ان سے کسی نے سوال کیا, ایسے ہی امام نے اتنے جو نام بتائے ہیں, اپنے باپ کا, دادا کا, پردادا کا, ان کے باپ کا, اس نے کہا ان ناموں کی قدر کرو, یہ وہ عظمت والے نام ہیں, اگر کسی پاگل پر پڑھو گے ان ہستیوں کے صدقے میں اللہ اس کی عقل کو ٹھیک کر دے گا. اللہم صلی علی محمد. جی مومنین غور تو فرمائے نا, اگر ان ہستیوں کے نام پاگل پر پڑے جائیں اس کی عقل آ سکتی ہے, تو گمراہ ان کی سیرت پر عمل کرے اسے ہدایت نہیں آ سکتی؟ یقیناً آ سکتی ہے. ہمارے طلب کرنے میں دیر ہے, ان کے صدقے میں اللہ کی عطا کرنے میں دیر. سواری چل پڑی, لوگ سمجھے حدیث ختم ہو گئی, امام نے پھر سواری کو روکا, لوگ متوجہ ہوئے بھئی کوئی گال رہ تو نہیں گئی. امام نے پھر سر اقدس نکالا اور کہا سنو بے شرطہا و شرائط شروطہا, لوگوں یاد رکھنا اللہ کے عذاب سے بندہ بچے گا لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں. لوگوں نے سوال کیا مولا کون سی شرطیں ہیں؟ مولا فرماتے تفصیلی وقت تو نہیں ہے, وَأَنَا مِن شَرُوطِهَا, وہ ایک شرط میں امام رضا ہوں, جب تک ہم آل محمد کی محبت نہیں ہوگی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو در آل محمد پر آنا ضروری ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد وآلہ. توجہ صاحبان محترم, یہ امام کا سفر کا تھوڑا سا خلاصہ بتا رہا ہوں. یہ حدیث ارشاد فرمائی, 24,000 لکھنے والے تھے, کہاں کہاں تک یہ حدیث گئی ہوگی. ایک علاقے میں پہنچے, مرو کا علاقہ, جہاں آج بھی جائیں زواری پر, وہ وہاں سے لوگ برتن لے کر آتے ہیں تبرک کے طور پر. پہاڑ تھا, لوگ مشکلات کا شکار تھے, مولا بہت مشکلات ہیں. امام نے دعا کی, اے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کرنے والے, میں فخر داؤد علی ابن موسیٰ دعا کر رہا ہوں, اس پتھر کو نرم کر دے. حضرت داؤد کی دعا تو وقتی ہوتی تھی, وہی لوہا مڑ جاتا تھا. کئی سو سال ہو چکے ہیں, 1250 سال کا عرصہ ہو چکا ہے, آج بھی وہ پہاڑ نرم ہے. مومنین آپ نے غور نہیں فرمایا, یہ روئی ختم ہو گئی ہے, ٹیلے ختم ہو گئے ہیں مٹی اٹھنے کی وجہ سے. امام کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ وہ پہاڑ نرم بھی ہو گیا اور 1200 سال سے اس کی مٹی بھی کم نہیں ہوئی. پورا ایران, پوری دنیا کے لوگ برتن لے کر جاتے ہیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں امام رضا کی دعا ہے. اس کے برتنوں سے کھانا بھی باعث ثواب بھی ہے اور باعث شفا بھی ہے. دعا کی. ایک اور جگہ پہنچے آپ, اللہ آپ کو لے جائے, قدم گاہ امام رضا ایک جگہ ہے, وہاں پر رکے. میں نے نماز پڑھنی ہے, قافلے کو بتایا گیا یہاں نہ رکے, یہاں پانی نہیں ہے. نہیں, مولا سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں, اسی لیے تو رکا ہوں. قدم کا اللہ آپ کو لے جائے جہاں چشمہ امام رضا کے نام سے ہے, نیشا پور کا علاقہ ہے. لوگوں کو بلایا, بھائی پانی لاؤ, میں نے نماز پڑھنی ہے. مولا یہاں تو پانی نہیں ہے, آپ دعا فرمائیں. امام نے فرمایا اسی مقام کو کھودو. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ مومنین اکرام, اسی مقام پر کھدائی کرو. تھوڑی سی جگہ کو کھودا گیا, چشمہ نکلا. ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں, آج بھی پورے صوبہ نیشا پور کے اندر وہی پانی کا مقام ہے جہاں سے امام نے چشمہ جاری کیا تھا. وہاں زیر زمین اور کوئی پانی کا ذخیرہ نہیں ہے. یہ علم تراب کا کون جان سکتا ہے؟ وہی جو ابو تراب کا بیٹا ہے. امام نے پانی جانی فرمایا, اسی سے وضو فرمایا, اور اس دور سے لے تک آج تک لوگ اس پانی سے استفادہ کر رہے ہیں. ہم بھی جب زواری پر گئے تھے تو اس پانی کو تبرکاً لے کر آئے تھے. کیوں نہ ہو, اگر حضرت ابراہیم کا بیٹا حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی نکلے وہ زمزم کہلاتا ہے, تو فخر زہرا کا بیٹا دعا کرے وہاں سے پانی نکلے, وہ کیسے شفا یاب نہیں ہوگا؟ تو جے مومنین کرام, یہ سفر جاری ہے. امام کے معجزات ہیں, امام ہیں, لوگوں کو ہدایت کرتے جا رہے ہیں, اپنی عطا کے ذریعے بتاتے جا رہے ہیں دلوں کے بادشاہ کون ہیں, دین کے بادشاہ کون ہیں, جسموں کے بادشاہ کون ہیں. آ گیا مرحلہ, طبیعتیں گھبرانیاں تو نہیں پئی ہے نا؟ نہیں,
ایک خلاصہ امام کی سیرت کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مامون رشید کا دربار آیا, یہاں سب سے زیادہ مناظر ہمارے 8ویں امام کے ہیں. 3,000 سوالوں کے جواب امام رضا علیہ السلام دیتے ہیں. بڑے بڑے طول و عرض سے لوگ بلائے گئے. مامون رشید نے بلایا مناظر شیعہ مذہب کے, کیونکہ ہمارے امام ہیں, مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلایا. عیسائی آئے, زرتشت آئے, یہودی آئے, ہر مذہب کا عالم آیا. امام سے فرماتے اپنی کتاب کھول, کتاب کا فلاں صفحہ ہے تیرے سامنے. وہ حیران ہو کر کہتا مولا کتاب تو میرے سامنے ہے, آپ کو صفحے کا کیسے علم ہے؟ امام مسکرا کر فرماتے آپ پہچان جو تمہارے ہاتھ میں کھلی ہوئی کتاب کے صفحوں کو جان سکتا ہے, ان کے مطالب کو نہیں جان سکتا. ایک چھوٹا جا اشارہ, جب علم سے تنگ آ گئے اب خام خواہ کے الٹے پلٹے سوال پریشان کرنا. ایک درخان کو اگو کتوں نے تو سوال کر, ہے مولا اللہ سوئی دے سوراخی چو کائنات لنگا سک دے, اور بھی جواب نہ دے سنے کیسے بس سارے گالی ٹھیک ہیں, بس ایک بندے کو نہیں مطمئن کر سکے. جس طرح آج ہمارے معاشرے کا لیول ہے, ظلم ہے مومنین کرام. ایک عالم کے علم کی پہچان عالم کر سکتے ہیں. وہ پچھلے دنوں ہمارے دوست نے میسج کیا کہ میں ایک جگہ انٹرویو کے لیے گیا, پیش نمازی کے لیے, انتظامیہ کٹھی ہوئی, ہاں سی مولوی صاحب کو انٹرویو گھننے, مولوی صاحب دسو قیامت دی نشانیاں کیا ہیں؟ مولوی صاحب نے سر جھکایا تو سر چاہتے آکھا قیامت دی وڈی نشانی یہ ہے میرے جے عالم کو تارے جے لوگ ٹیسٹ بیٹھے گندے جی, جنہیں اپنا وضو نہیں آتا, جنہیں اپنے غسل اور احکام شریعت کا پتہ نہیں, واجبات نماز کا پتہ نہیں, وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کیڑا بندہ عالم ہے تے کیڑا بندہ عالم نہیں ہے. راست تو نہیں ہو رہے میری گزارش ہے جی, غور فرمائیں, علم دوست بنے, پہچانیں عالم کون ہے اور صحیح علم والا کون ہے, پڑھا لکھا پروفیشنل بندہ کون ہے اور نان پروفیشنل بندہ کون ہے. اور یاد رکھیے گا بیڑا غار کی تب ہوتا ہے جب نان پروفیشنل قسم کے لوگ کسی فیلڈ میں آتے ہیں. ناراض تو نہیں ہو رہے میری گزارشوں پر؟ سوال ذہن چاہیے نا, مولا اللہ سوئی دے سوراخی چوں کائنات کو. امام نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ مولا میں لکڑی کا کام کرتا ہوں, اس سے مختلف چیزیں بناتا ہوں. مولا فرماتے ہیں اے میرے کول عصا ہے, ان دے نال میں کو میز بنا دے. مولا میں کاریگر ہوں, یہ بادشاہ کا تخت میں نے بنایا, جس کرسی پر بیٹھے ہیں یہ میری بنی ہوئی, مجھ سے بڑا ایران کا کاریگر کوئی نہیں. لیکن مولا میری کاریگری میں شک نہیں, اس لکڑی کا ظرف اتنا نہیں کہ عصا سے میز کو بنایا جا سکے. امام مسکرا کر فرماتے ہیں جس طرح تو کاریگر ہے, اس لکڑی کا ظرف نہیں, اس سے میز نہیں بن سکتی. مولا فرماتے ہیں اسی طرح میرا خالق علی کل شیء قدیر ہے, سوئی کے سوراخ میں ظرف نہیں کہ پوری کائنات کو گزارا جا سکے. وجہ صاحبان محترم, علم کے خزانے ہم تک چھوڑے, ہدایت کے رستے ہم تک پہنچائے, سخاوت شجاعت سب کچھ ہمیں پتہ چلا. دنیا کو پتہ چلا کہ شیعوں کے امام کتنی عظمت کے مالک ہیں. ولی عہدی تھی, لیکن لوگ روایت کرتے ہیں کہ امام کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ امام صبح کی نماز کے وقت بعد سجدے میں جاتے, طلوع آفتاب کے بعد سر اٹھاتے, پھر زوال تک سر سجدے میں رہتا. اور اہل سنت کے لوگوں نے روایتیں کی کہ ہم نے شیعوں کے اماموں کو 2 حالتوں میں یا 3 حالتوں میں دیکھا ہے, یا نماز پڑھ رہے ہوتے, یا قرآن پڑھ رہے ہوتے, یا حالت روزہ میں ہوتے. اور امام رضا علیہ السلام کی خاصیت ہے 3 دنوں میں ختم قرآن کرتے تھے. اور مولا فرماتے تھے آہستہ آہستہ سمجھ کے پڑھنا ہوتا ہے, اسی لیے 3 دن میں ختم کرتا ہوں, ورنہ چاہوں تو 24 گھنٹے میں بھی ختم قرآن ہو سکتا ہے. مومنین ناراض نہ ہونا, آپ کا امام تو 3 دنوں میں ختم قرآن کرے اور ہمیں ساری زندگی ایک دفعہ بھی نہ ختم کیا ہو, یہ سوچنے کا مقام ہے. آخری جملہ اور التماس سے دعا. امام کا ایک فرمان, اجازت ہے کہ سنا چھوڑا مولانا فرمان. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے کے بعد, ہم آل محمد کی معرفت کے بعد سب سے بڑا جو کام ہے جو قیامت کے دن تمہیں پل صراط سے گزرنے میں مدد دے گا, وہ ہے اپنے مومن بھائیوں کی خدمت کرنا. جمعے کے خطبے میں بھی عرض کر رہا تھا, مومنین ایک دوسرے کی خدمت کریں, ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کا احترام کریں. کوئی عظمت والا ہے یا کم عظمت والا ہے, ہیں تو سب دار آل محمد کے غلام ہیں نا. کسی کا مقام کم ہے بلند ہے, ہر کوئی آل محمد کے در کا غلام ہے. اور عظمت کے حساب سے مقام کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا, خدا نے کرنا ہے یا آل محمد نے کرنا ہے. مولا فرماتے ہیں اللہ کی ذات پر ایمان کے بعد, ہماری معرفت اور محبت کے بعد سب سے بڑا عمل جو ہے وہ مومنین کی خدمت کرنا ہے.
اور اگلا جملہ قابل غور، مولا فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو برے لفظوں سے نہیں دعائے خیر میں یاد رکھا کرو۔ ذکر دیا فلانا فلانا نہیں ہے، ہم نے فوراً گالی نکال دی، گلہ کر دیا، مولا فرماتے ہیں نہیں، یہ ہمارے شیعہ کا کام نہیں ہے، ہمارا محب ہوگا دوسروں کے لیے دعائے خیر کرے گا۔ اور مولا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تمہاری دعا کی وجہ سے اللہ کسی کو بدبختی سے نکال کر خوش بخت بنا دے۔ اور امام نے ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ میرے نانا رسول اللہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ان کا ایک صحابی تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کوئی نہ بخشا ویسی۔ امام فرماتے ہیں کہ نبی پاک کو جب پتہ چلا، سرکار نے فرمایا تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے، فلاں بخشیسی یا کوئی نہ بخشیسی؟ میں محمد کہہ رہا ہوں یہ بخشا جا چکا ہے۔ بھائی غور کرنا مومنین کا، یا رسول اللہ آپ کی دعا کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں نہیں، میری دعا کی وجہ سے نہیں، ایک بندہ مومن کی دعا کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ کون سا کام کیا؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ سفر پر جا رہا تھا، رستے میں اس کا قیمتی سامان سو رہا تھا، پیسے تھے گر گئے، ایک بندے نے اس کا خیال رکھا، جب تک یہ سوتا رہا وہ خیال کرتا رہا، اٹھنے کے بعد اس کے حوالے کر کے چلا گیا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے اللہ جس نے میرے سامان کی پیسوں کی حفاظت کی ہے تو اس کی زندگی کی حفاظت کر، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، حساب و کتاب میں آسانی فرما اور جنت میں اس کو میرا ہمسایہ بنا۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر دیا، ایک بندے مومن کی دعا کے صدقے میں اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔